طرف سے جو ٹپڑیاں نکل کر کے سامنے آئی اور وقف بائی یوزر کو لے کر کے جو تمام سندے تھے اور کہیں نہ کہیں سرکار کے 2 پروویژنز پر 7 دن کی روک، کس طریقے سے دیکھتے ہیں سر اس کو؟ دیکھیے، سپریم کورٹ نے انٹرم ریلیف دیا. ہماری پارٹی کا اور آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا یہ سٹینڈ رہا ہے کہ یہ پورا قانون کالا قانون ہے، یہ انکانسٹیٹیوشنل ہے. اس لیے انکانسٹیٹیوشنل ہے یہ کہ فنڈامنٹل رائٹس کو وائلیٹ کرتا ہے، چاہے آرٹیکل 14 ہو، 15 ہو، 25 اور 26 اور 29 ہو. تو یہ جو انٹرم آرڈر ہے، اس سے ہٹ کر ہم اس کو کاشیسلی دیکھتے ہیں. کیوں دیکھتے ہیں؟ کیونکہ اس میں قریب 45-48 امینڈمنٹس ہیں. ایک امینڈمنٹ ایسا ہے کہ ابھی جب ہم بات کر رہے ہیں لیمیٹیشن ایکٹ اپلائی ہو رہا ہے، تو جتنے لوگ لینڈ گرابرز ہیں یا انکروچرز ہیں وہ مالک بن رہے ہیں. اور پھر وقف ایویکیو پراپرٹیز جو ہے وہ خاص طور سے دیش میں پوری جگہ پر اور پنجاب ہریانہ میں بہت ہے، وہ اب گورنمنٹ کسٹوڈین میں چلے آئیں گے، تو وقف بورڈ سے ہم اس کو لوز کر رہے ہیں. تیسرا یہ ہے کہ سیکشن 2 میں جو ٹرسٹ ایکٹ ہے، جو سپریم کورٹ نے اپنے ججمنٹ میں کہا تھا کہ وہ وقف کی پراپرٹی ہے، گورنمنٹ نے سیکشن 2 کے ذریعے پورے ٹرسٹ کو نکال دیا وقف سے. اور اس کا پہلا فائدہ ہوگا دیش کے سب سے بڑے دولت مند آدمی کو، جس نے کھوجا آرفنیج پر اپنا گھر تعمیر کیا تھا، جس کا کیس ابھی سپریم کورٹ سے ہے. تو سیکشن 2 سے اس کو فائدہ ہوگا. پورے جو وقف جو ٹرسٹ ہے اس کو ٹرسٹ ہے بول کے وقف سے نکل جائیں گے. چوتھا یہ ہے کہ یہ 5 سال کا پروویژن ہے. کون طے کرے گا کہ 5 سال سے پریکٹسنگ مسلمان ہے؟ اور اگر کوئی مہیلا ہوگی تو اس کا کون طے کرے گا؟ اور جب وہ 5 سال تک مسلمان کے وقف کو نہیں دے سکے گی، دوسرے دھرم کو دے سکے گی، تو یہ تو نقصان دہ ہے. پھر گورنمنٹ آف انڈیا ایسے رولز بنائے گی جس سے وقف کمزور ہوگا، وہ فیڈرلزم کا بھی وائلیشن ہوگا. کلیکٹر آج بھی کسی متولی کو آرڈر دے سکتا ہے کہ بھیا آپ اس طرح کا کام کرو جو اس متولی اور اس کے واقف کے خلاف ہوگا. اگر نہیں سنے گا تو جیل کو جائے گا. تو اس میں ایسے کئی پروویژنز ہیں، سیکشنز ہیں جو وقف بورڈ کو ختم کر رہے ہیں. تو ایک لیگل بیٹل تو ہماری کنٹینیو رہے گی، ہمارا پروٹیسٹ بھی کنٹینیو رہے گا، کیونکہ سوال صرف پورے لا کے خلاف ہم لوگ ہیں جو انکانسٹیٹیوشنل ہے اور بلیک لا ہے، جو وقف کو بچانے کے لیے نہیں لایا گیا ہے، جو وقف کو لوٹنے کے لیے، وقف کو برباد کرنے کے لیے، چھیننے کے لیے لایا گیا ہے. ماننی اچتم نیالے نے یہ بھی کہا کہ زیادہ پٹیشنز آئی ہیں ان کو کہیں نہ کہیں وہ ایک طریقے سے دکھائی دیتی ہیں، ایک ہی بات پٹیشن میں آتی ہے، تو کچھ پٹیشنز کو سننے کی بات کہی گئی ہے. 5 ٹھیک ہے، سپریم کورٹ نے کہا ہے 5 پٹیشن سنی جائیں گی، بہت اچھا ہے. ہم تو یہی چاہیں گے کہ آنریبل سپریم کورٹ اس کو جلد سے جلد سنے، کیونکہ اس میں ایسے کئی سیکشنز ہیں جس سے وقف کو ختم کیا جا رہا ہے. اور ہم امید کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ اس پر سنوائی کرے گا اور ایک کنٹینیوس بیسس پر فیوچر میں سنوائی ہوگی. سر، وقف قانون کے لاگو ہونے کے بعد دیکھا کہ دیش کے کئی حصوں میں ہنسک پردرشن ہوئے، پشچم بنگال سے زیادہ تر تصویریں دیکھیے ہنسا جو ہو رہی ہے ہم اس کا کنڈیم کرتے ہیں، چاہے وہ ایک ہندو دھرم کے باپ بیٹے کا موب لنچنگ ہو یا پھر ایک مسلمان کی پولیس فائرنگ میں موت ہو. مگر سرکار نے یہ قانون کیوں لایا؟ آپ نے اس طرح کا قانون بنا کر بھارت کے سوشل فیبرک کو ویک کر دیا. آپ نے اس طرح کا قانون بنا کر بھارت کی جنتا کو پیغام دیا کہ ہندو دھرم کے انڈومنٹ بورڈ، بودھ دھرم کے، جین دھرم کے، سکھوں کے گردوارہ پربندھک کمیٹی کے لیے ایک قانون ہوگا اور مسلمانوں کے لیے الگ قانون ہوگا. یہ آپ نے کیا نا کام، سرکار نے کیا کام کہ آپ نے بتایا، یہ نفرت کی مثال آپ نے، ڈسکرمنیشن کی مثال آپ نے قائم کی ہے. ہم تو کہہ رہے تھے پارلیمنٹ کے اندر جوائنٹ ورکنگ کمیٹی میں، ہم نے ٹائسن نوٹ بھی دیا. یہ تو سرکار کی ذمہ داری ہے. سرکار کی اس غلط فیصلے کی وجہ سے آپ ٹارگٹ کر رہے ہیں مسلمانوں کے ایمان کو، مسلمانوں کی مسجدوں کو، درگاہوں کو، امام باڑوں کو. اور اب کیسے امید کریں گے کہ کوئی غیور مسلمان آپ کے سامنے سر جھکا دے گا، آپ کے قانون کو ایکسپٹ کر لے گا جو کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہے، فریڈم آف ریلیجن کے خلاف ہے، آرٹیکل 26 کا گریو وائلیشن ہے. کل سی جے پر چنتا ویکت کی تھی جس طریقے سے ہنسا ہو رہی تھی سر، اور کہیں نہ کہیں اب آگے کس راہ پر دیکھتے ہیں اس قانون؟ دیکھیے ہم وائلنس کے خلاف تھے، ہیں اور رہیں گے، مگر پروٹیسٹ ہمارا ادھیکار ہے.
ہم جنتا کے درمیان میں جائیں گے, اپنی بات کو رکھیں گے, پروٹیسٹ ہوگا. آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے جو پروٹیسٹ کا پروگرام بنایا ہم اس کی سپورٹ کرتے آئے, سپورٹ کریں گے. ہیومن چین کا انہوں نے اعلان کیا, ایک ڈیٹ کو ہیومن چین ہوگی, ایک تاریخ کے دن کوئی ڈیٹ اناؤنس ہوگا جس میں 10 منٹ کے لیے لائٹ بند ہوگی. مہیلاؤں کا پروٹیسٹ ہوگا. پروٹیسٹ تو ڈیموکریسی کی روح ہے بھائی, ورنہ اگر پروٹیسٹ نہیں ہوگا تو پھر ڈکٹیٹرشپ رہ جائے گی, پھر جمہوریت کہاں رہے گی, لوکتنتر کہاں رہے گا. پروٹیسٹ پیسفل ہونا چاہیے اور پیسفل ہوگا انشاءاللہ. مجھے معلوم ہے آپ کو نیوز نیشن اب واٹس ایپ پر خبروں کی تازہ اپڈیٹ کے لیے نیوز نیشن کے اس QR کوڈ کو سکین کریں.